جی، تو ہم وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ تو بیسکلی آیا نمبر 8 جو ہے، اگر آپ اپنے پاس مصحف پہ اس کو کھول سکیں اور اگر اسے دیکھ سکیں تو وہ وہاں سے ہی یہ جو اگر ہمیں آیا نمبر 7 تک بیسکلی ہے، اگر آیا نمبر 7 تک جو ہے وہ بیسکلی یہ جو پہلی جو آیتیں تھیں وہ نازل ہوئی ہیں، اور اس کے بعد آیا نمبر 8 ہے وَكَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةٍ وَيَرْزُونَكُم بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ۔ بھلا ان سے عہد کیوں کر پورا کیا جائے، جب یہ کہ ان کا حال یہ ہے کہ اگر تم پر غلبہ پا لیں نہ تو قرابت کا لحاظ کریں نہ عہد کریں، اور یہ منہ سے تو تمہیں خوش کیے دیتے ہیں لیکن ان کے دل ان کی باتوں کو قبول نہیں کرتے، اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ تو بیسیکلی یہ جرنلی آیتیں یہاں سے شروع ہوئی ہیں نمبر 2 سے نمبر 3 تک، اور یہ جو دو رکوع کا جو ٹون ہے نا بیسیکلی وہ یہ کہ وہ یہ ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ مائنڈ سیٹ ڈیولپ کرنا چاہ رہی ہیں مسلمانوں کا، کیونکہ ابھی تک ہوا یہ تھا کہ ابھی تک جب تک سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا، پھر احد ہوا، پھر عذاب ہوا، تو بیسیکلی یہ وہ وقت تھا جب مشرکین مکہ نے حملہ کیا مدینہ کے اوپر، اور بیسیکلی مسلمانوں نے ان سے لڑائی کری، مسلمانوں نے ان سے اپنا دفاع کیا۔ اب اس وقت جب وہ مکے پہ حملہ کرنا جا رہے تھے اور یہ اعلان عام ہوا کہ اب ہم مکہ کی طرف چلیں گے، ویسے تو مکہ کی وہ اوپن ڈور سیریمنی تھی، وہاں اس بات کی نوبت پیش ہی نہیں آئی کہ وہاں پر کوئی تلوار بیان سے نکلتی، لیکن اس وقت تو مسلمانوں کو یہ بات معلوم نہیں تھی نا کہ وہاں پر کیا سچویشن ہونے والی ہے۔ اس وقت تو وہ اپنی طرف سے تو وہ ایک تیاری کر کے بالکل ایک فوجی ایک پروٹوکول کے ساتھ ہی نکلے تھے، اور اپنی ایک لشکر ہی لے کے نکلے تھے۔ وہ لشکر جو مکہ فتح کرنے جا رہا تھا مدینہ سے، وہ تو پوری تیاری کے ساتھ ہی گیا تھا۔ دیٹ واز ناٹ اے پیورلی عمرہ یا حج کا وہ ٹریول نہیں تھا، وہ تو اپنی پوری تیاری سے گئے تھے، لیکن بہرحال وہ ایک ٹریٹی وہاں شہر کے باہر ہی ہو گئی، اور پھر اس میں وہ دروازے کھل گئے مکہ کے، اور پھر کسی نے مزاحمت کی ہی نہیں، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کو اتنا پیسفل بنایا ہے کہ وداؤٹ ڈراپ آف بلڈ وہ چیز فتح ہو گئی۔ لیکن اس وقت جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں رکوع نمبر 2 اور رکوع نمبر 3 میں جو سورۃ توبہ کی ہیں، تو اس وقت کے وہاں مدینہ کے رہنے والے مسلمانوں کو یہ بات پتہ نہیں تھی کہ آگے جا کے یہ اتنی پیسفلی یہ سب کچھ ہو جائے گا، اتنی پیسفلی ٹرانزیشن آف پاور ہو جائے گی۔ وہ مکہ جو گڑھ ہے سینکڑوں سالوں سے، جس پہ قریش کے نسل در نسل در نسل در نسل اب تک اب ٹل حضرت اسماعیل علیہ السلام تک پوری 17-18 نسلوں تک پہنچ کر جو ہے وہ ان کا قبضہ ہے، اور وہ کیئر ٹیکر ہیں کعبہ کے، اور کعبہ کے کیئر ٹیکر ہونے کی وجہ سے ان کی صدیوں سے ان کی ایک طرح سے ایک ان کا اپر ہینڈ ہے حجاز کے علاقے کے اوپر۔ نوبڈی نوز کہ یہ اتنا پیسفلی، اتنی مزاحمت کے بغیر، اور اتنا پیس آف کیک ہوگا کہ یہ چیز اس طرح ٹرانسفر ہو جائے گی۔ تو اس وقت جب یہ آیتیں آنی شروع ہوئی ہیں تو ان آیتوں کا ٹون یہ ہے کہ مطلب کچھ صحابہ اکرام نے یا کچھ وہاں کے ہی لوگوں نے تھوڑا سا یہ محسوس کیا کہ ٹھیک ہے، جب مشرکین سے اعلان برات ہو گیا سمجھ میں آ گئی بات، جب کفار ہم سے لڑنے آئے ہم نے تلوار اٹھائی سمجھ میں آ گئی بات، لیکن اب جب ہم مکے والوں سے خود آگے بڑھ کے جا رہے ہیں، ہم اب پیش قدمی کر رہے ہیں، اب جب ہم ایڈوانس کر رہے ہیں، تو کیا یہ بات واقعی ٹھیک ہے؟ کیا یہ بات اسلام کے تعلیمات کو زیب دیتی ہے کہ ہم خود جائیں، ہم خود آگے بڑھیں؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ مکے میں تو بہت سارے مسلمانوں کے لواحقین ابھی تک موجود ہیں، خود بہت سارے مسلمان موجود ہیں، تو وہ کیا پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ اور پھر وہ ایک جو حضرت حاتم ابن بلتہ کا مشہور واقعہ آیا ہے کہ اس میں وہ مطلب یہ ایک انسانی ایک جو کہنا ہے سوچ، انسان کی نفسیات، انسان کی جو مختلف جذبات، خوف اور ایک ڈر، اور ایک کسی اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کی ایک ایک فیلنگ، اور پھر اس بات سے ڈرنے کی ایک فیلنگ ہے کہیں ایسا نقصان نہ ہو جائے، یہ سب اتنی ہیومن چیزیں ہیں کہ ہمیں یہ اس سیرہ کی اس تعلیم میں یہ چیز اتنی برابر نظر آتی ہے، اور قرآن کریم میں ان باتوں کے اوپر جو یہ کمنٹ ہے یہ ہم کو بار بار یہ بات بتاتا ہے کہ بیسکلی ایسا نہیں ہے کہ وہ سب لوگ ان سب چیزوں سے بالکل بری الذمہ تھے، انہیں کوئی نہ ڈر لگتا تھا، نہ انہیں کوئی مسئلہ تھا کسی بات میں، اور وہ تو اتنے مطلب اتنے بہادر تھے، یا یوں کہنا چاہیے کہ ان کے لیے وہ سب کام اتنے آسان تھے کہ وہ اس ہیومن پروسیس تھاٹ پروسیس سے نہیں گزرتے تھے جس سے ہم گزرتے ہیں، جس طرح ہمیں ڈر لگتا ہے۔ لیکن یہاں یہ بار بار ان آیتوں کو پڑھانے کا مطلب ہی یہ ہے، ان آیتوں کو قرآن میں درج کرنے کا مطلب ہی یہ ہے، ان واقعات کو حدیث کی کتاب سے دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ بیسکلی وہ بالکل ہمارے جیسے لوگ تھے،
وہ بالکل ہماری طرح تھے، ان کو ہماری طرح تکلیف میں درد ہوتا تھا، جب تکلیف ہوتی تھی تو اس کی شدت سے ان کو وہی پریشانی پیش آتی تھی، وہ اسی طرح اللہ کی طرف دیکھتے تھے اس تکلیف کے ریموول ہو جانے کے لیے۔ لیکن جو ایک آخری فرق آتا ہے ان لوگوں میں اور ان امام مومنین میں اور صالحین میں اور اس شخص میں کہ جو پھر آخر میں رہ جائے، وہ آخری عمل کا وقت ہے، وہ آخری ایک فیصلے کا وقت، وہ آخری ایک چیز کہ جس وقت آدمی یہ فیصلہ کرے کہ میں نے رائٹ پہ جانا ہے یا لیفٹ پہ جانا ہے، میں نے اس چیز کو چھوڑ دینا ہے یا میں نے اس راستے پہ کھڑے رہنا ہے، چلو کتنی ہی تکلیف ہوگی، آخر کتنا ہی مسئلہ ہوگا، میں نے یہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ بس وہ ایک لمحے کی وہ چیز جو ہے وہ فیصلہ آپ دیکھیے بدر کا جو فیصلہ تھا، وہ اتنا سخت تھا مسلمانوں کے لیے لیکن کتنا ٹائم فزیکلی اٹس ناٹ ایون فار 24 آورز صبح لڑائی شروع ہوئی اور عصر سے پہلے لڑائی ختم ہو گئی۔ تو مطلب وہ تھوڑا ہی سا ایک پل صراط کا سفر تھا جو انہوں نے پار کر لیا، اگر وہ اس سے پہلے بیک آف ہو جاتے تو وہ رہ جانے والوں میں سے ہو جاتے۔ تو سملرلی یہاں پر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو فتح مکہ کی جب یہ آیتیں نازل ہونی شروع ہوئیں، تو بیسیکلی بہت سارے مسلمان اس وقت بھی ریلکٹنٹ تھے، ان کے دل میں ہچکچاہٹ تھی، وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ارے اب ہم جائیں، مطلب یہ ہے کہ یہ تو ایک طرح سے صحیح بات بھی نہیں ہے، اور اس میں اگین ایک چیز جو ہم جو مسلمان جو خاص طور پر میری آپ کی نسل کا مسلمان ہے یا ہمارے بچوں کی نسل کے آنے والے مسلمان ہیں یا ہم سے ہمارے باپ یا ہمارے دادا یا ابھی اگلی پچھلی 3-4 نسلوں کو تھوڑا سا ملا لیں اگر ہم، بلکہ کئی نسلوں کو میرا خیال ہے ملا لیں، پچھلے 200 300 400 سال سے ہم مسلمان کسی بھی پاور میں نہیں ہیں، تو ہم سب دنیا میں جو ہے نا ہماری ایک جو پوزیشن ہے وہ ایک دفاعی پوزیشن ہے، ہم ہر وقت ڈیفینسو ہوتے ہیں، ہم اگر کوئی بھی اسلام کے اوپر کوئی الزام لگاتا ہے تو ہم ہر وقت اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، نہیں 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 اسلام ایک ایسا مذہب نہیں ہے، وہ منہ کھول کے ٹیررسٹ کہہ رہے ہوتے ہیں، پھر ہم انہیں بتا رہے ہوتے ہیں نو 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 ایسا نہیں ہے، وہ منہ کھول کے الزام لگاتے ہیں کہ عورتوں پہ آپ کے یہاں اتنے بڑے بڑے ظلم ہوتے ہیں، آپ کے یہاں عورتوں کو اس کی اجازت نہیں ہے، آپ کے یہاں عورتیں یہ نہیں کر سکتی، ہم انہیں بار بار بتا رہے ہوتے ہیں نو 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 ایسا نہیں ہے، ہم میں سے اکثریت کے ساتھ یہ واقعات پیش آتے ہیں کہ جب ہم کبھی باہر جائیں اور کوئی ہمارے حجاب کے اوپر کمنٹ کرے اور پوچھے وہی آپ کے اوپر وہ زبردستی آپ کو پہنایا گیا ہے، تو ہم بڑا نہیں 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 یہ ہم نے خود پہنا ہے، تو مطلب ہم مستقل ایکسپلین کرنے میں لگے ہوئے ہیں کیونکہ ریزن یہ ہے کہ ہم دبے ہوئے ہیں اور وہ ایک اپر ہینڈ پوزیشن میں ہیں، تو بیسیکلی وہ یہ جو ہے نا یہ دفاعی سوچ جو ہے یہ ایک سوچ ہی غلط ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو ہم آگے بڑھ کر اس سے بدلہ کیوں نہ لیں؟ ہم بھی تو اتنے ہی برابر کے انسان ہیں۔ تو بیسیکلی جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو اس وقت کے مسلمانوں کے لیے یہ بات بڑی نئی تھی کیونکہ اب تک یعنی 8 سال تقریباً یہ ہو گئے ہجرت کرنے کے اور 13 سال پرانے ہو گئے۔ تو اگر آپ ان تمام 21 سال کی اس جدوجہد کو جمع کر لیں تو یا تو مسلمان پستا ہوا آ رہا تھا یا وہ اپنا دفاع کر رہا تھا۔ ایسا تو نہیں تھا کہ وہ آگے بڑھ کر اس نے کسی کے اوپر حملہ کیا ہو۔ تو پھر یہ ہوا کہ جب مدینے سے نکلیں گے اور مکے کی طرف جائیں گے تو یہ کیا بات ہے؟ تو یہ کلیئرٹی یہاں پر اگین جیسے میں نے کہا تھا نا کہ یہ تو سورہ توبہ کی آیتیں بڑی مشکلات القرآن میں سے ہیں۔ یہ حملہ یا یہ ایڈوانسمنٹ جو مدینہ سے مکہ کی طرف کی گئی تھی یہ کسی دولت کے لیے نہیں تھا، یہ کسی اسٹیٹ کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے نہیں تھا، یہ اس چیز کے لیے نہیں تھا کہ اچھا ٹھیک ہے وہ ہمارے دشمن تھے، اب پہلے ہماری ان سے لڑائی ہوتی رہی، اب وہ کمزور ہو گئے ہیں، اب ہم طاقتور ہو گئے ہیں تو اب ہم ان کے اوپر قبضہ کر لیں۔ فار دا میٹر آف فیکٹ کسی بھی مسلم ایکسپینشن جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ہوئیں اور اب بعد میں بھی ہم غزوہ تبوک میں یہ ٹاپک بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے، کوئی بھی اسلامک جو ایک ایڈوانسمنٹ ہے وہ اس سلسلے میں نہیں ہوئی ہے کہ کسی ملک پہ قبضہ کرنا تھا یا کسی جگہ پہ قبضہ کرنا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشن لے کے دنیا میں بھیجے گئے تھے کہ تمام دنیا کے رہنے والوں کو اللہ کے تابع کرنا ہے، ایک اللہ کا ماننے والا بنانا ہے۔ جب حجاز آلموسٹ دیکھا کہ اب وہ اس اسٹیج پر آ گئے ہیں تو ان کو لگا کہ اب یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ اب خانہ کعبہ کو بتوں سے خالی کیا جائے۔ تو بیسیکلی وہ ایڈوانسمنٹ جو تھی نا وہ اللہ کے ملک کو قائم کرنے کے لیے تھی، وہ ایڈوانسمنٹ جو تھی وہ صرف اس چیز کے لیے تھی کہ زیادہ سے زیادہ سے زیادہ جگہ دنیا پہ جو موجود جو ہے اس کو جس طرح ہم ایک طرح سے ایک جھاڑو دے کر ایک صفائی کرتے چلے جاتے ہیں اور کچرے کو ایک طرف کرتے چلے جاتے ہیں تو اس چیز کو ہٹاتے جایا جائے مٹاتے جایا جائے مشرق اور پیگنس طاقتیں جو ہیں اب ان کو ایک طرف کرتے 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 اس کچرے کو اس دنیا سے ہی نکال کے فارغ کیا جائے تو وہ ایڈوانسمنٹ اس سلسلے میں تھی لیکن بہت سارے صحابہ اکرام کے دل میں پھر بھی یہ خیال تھا کہ جب یہ ہمارے اس ایڈوانسمنٹ کی اطلاعات وہاں پہنچیں گی مکہ
तो अव्वल तो ये कि वो फिर ज़ाहिर है वो लड़ाई के लिए आएँगे, और जब वो लड़ाई के लिए आएँगे तो वो फिर वही बात है कि वो हमारे भाई-बंद हैं, और फिर हमारे और उनके दरमियान तलवार चलेगी, और फिर हमारे हाथों से उनका खून बहेगा और उनके हाथों से हमारा खून बहेगा। तो क्या ये बात हमारी तरफ से हमको ज़ेब देती है? जबकि पिछली 3 लड़ाइयों में तो वो ही चल कर आए थे। तो हम ये जस्टिफ़ाई कर भी सकते थे कि भई वो चल कर आए थे तो हमें डिफेंस में तलवार उठानी पड़ी। अब हम खुद जा रहे हैं तो यानी ये हमारे लिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये हम कुछ गलत कर रहे हैं। तो ये जो इस डिफेंसिव टाइप ये सोच है ना, इसको बहुत क्लियर करने की ज़रूरत है कि वो मार्च जो था बेसिकली वो अल्लाह की राह के लिए था। अगर इंसान मुसलमान किसी हैसियत में, किसी इलाके के कोई ग्रुप के लोग ये समझते हैं कि अब वो इस हैसियत में हैं कि वो उस जगह से में एक अपना लॉ, इस्लामिक लॉ कायम कर सकते हैं, एक साफ-सुथरा इस्लामिक माशरा डेवलप कर सकते हैं, और वो ये है कि वो या तो उनको बज़ोर बज़ोर उनको पीछे हटा सकते हैं, या फिर उनको ये स्मियर ये पैगाम भेज सकते हैं, जैसे मक्के वालों को भेजा गया कि ठीक है, अगर या तो आप मुकाबला कर लीजिए या छोड़ के चले जाइए। तो उस केस में बैठे रहना भी गलत है, क्योंकि फिर वो आने वाले नस्लों के लिए कितना गलत साबित होगा, ये इस चीज़ का अंदाज़ा हमसे ज़्यादा कौन कर सकता है। अगर एक जगह आज भी हम जैसी भी हमारी मुस्लिम वर्ल्ड है, जिसमें से कि कोई मुल्क आज इस लायक नहीं है कि जहाँ कोई अमन की फ़िज़ा हो, जहाँ कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, बट स्टिल अगर हम आज मुसलमान कोई जाए पनाह देखते हैं कि जहाँ शायद हमारी कोई वैल्यूज़ के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारी जा सकती होगी, तो शायद वो इस्लामिक मुल्क होगा। अगरचे कि अब वहाँ हद दर्जे मुसीबतें और इंतशार फैल चुका है। लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड में तो हमारी वैल्यूज़ की कोई वैल्यू रखी ही नहीं जाएगी। वेस्टर्न वर्ल्ड में तो हमारी वो वैल्यू इस वक़्त ही उस वक़्त ही होती है कि जब हमारे फ़ातिहीन थे, उस वक़्त जो पिछले दौर के हमारे लोग थे, अगर वो इस जगहों को फ़तह करके और आइडियली ये जगह भी इस्लामिक कंट्रीज़ में शामिल होती, तो हम और हमारी नस्लें कितने सुकून से और पीसफुली अल्लाह सुब्हाना तआला के बनाए हुए रास्ते पे चल सकते थे। तो बेसिकली ये आइडिया है इस चीज़ के लिए वो चलने की, ये तमाम आयतें नाज़िल हुई हैं, और ये आयतें उसी चीज़ को अ, एक्सप्लेन कर रही हैं। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट की रोशनी में अगर हम सूरह तौबा की आयत नंबर रुकू नंबर 2 और रुकू नंबर 3 को पढ़ते हैं, तो फिर हमको ये बात समझ में आती है कि बेसिकली और इससे पहले की जो पिछली 2 रुकू को भी जो हमने डिटेल में डिस्कस किया गया, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमा दिया था कि अब हमारा कोई ताल्लुक नहीं है किसी मुशरिक से। तो अब अगर आप सोचिए एक लम्हे के लिए, आज आज हम सोचते हैं, आज हम जब सऊदी अरब जाते हैं, जब हम मक्के जाते हैं, जब हम मदीने जाते हैं, तो हमको एक एक ये एहसास होता है कि ये हमारी जगह है। दिस इज़ आवर प्लेस, ये मुस्लिम जगह है जहाँ पर हम बिल्कुल एक्सक्लूडेडली, इवन आज की दुनिया में भी हम बहुत सारी जगहों पर हम कोई काम अपना खुल के नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ वो हमारी जगह है, वो हमारे रिचुअल्स हैं, वो हमारा तरीका है, वो हम वहाँ पर ये चीज़ कर सकते हैं। हमें किसी भी नॉन मुस्लिम गवर्नमेंट का वहाँ पे कोई खौफ नहीं है। अगर ये चीज़ों को हम आगे नहीं बढ़ाएँगे, तो हम कैसे अगली नस्लों के लिए वो जगहों को क्रिएट कर सकेंगे। तो बेसिकली ये थे वो सारे पॉइंट्स जो इस सूरह तौबा के 2 और 3 रुकू में आए हैं। अगर आप इस सूरह की आयतों को पढ़ें, क्योंकि सारी लंबी आयतें भी हैं, और फिर अगेन जैसे कि मैं बार-बार कहती हूँ कि हमारी बेसिकली एक जो ये डिस्कशन हमारा है, ये तफ़सीर से तो डायरेक्ट मुताल्लिक़ है भी नहीं। लेकिन अब हम इसका एक मफ़हूम समझ गए हैं कि जब हम ये आयतें पढ़ते हैं कि जिसमें ये कहा जा रहा है कि हाँ, हमें आगे बढ़ना है, हमें आगे बढ़ के ज़ुल्म की ताकतों को मिटाना है। तो उसका मतलब हमारा किसी भी इस्लामिक अंडर द इस्लामिक थियोलॉजी, अंडर द इस्लामिक थॉट ये नहीं है कि हम किसी चीज़ पे इसलिए कब्ज़ा करना चाहते हैं कि अब हम पॉलिटिकली ताकतवर हो गए हैं। तो चूँकि अब हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुल्क हैं, तो हम किसी गरीब मुल्क पे कब्ज़ा कर लें, नो, ये बात नहीं है। बात ये है कि अब अगर हम इस ताकत में हैं, तो हम उन लोगों को या तो दावत दें इस्लाम की तरफ, वो इस्लाम में कबूल हो जाएँ, या फिर उस जगह को इस्लाम का दायरा बनाएँ और वो फिर हमारे अंडर होकर रहें। तो ये बेसिकली ये हैं वो आयतें जो मुसलमानों को बताई जा रही हैं कि मुशरिकीन रखना कोई रहम की बात नहीं है, बल्कि उस जगह से उनको हटा देना और उस जगह पर इस्लाम का निज़ाम कायम करना आने वाली नस्लों के लिए और रहती दुनिया तक के लिए एक रहम की बात है। तो यहाँ तक हमने ये देखा कि इस पूरे टाइमलाइन में जो आज हमारा ज़्यादा टाइम लगा इसमें, कि जो सूरह तौबा की पहली 1 से लेकर 6, और मतलब ये बेसिकली कंटिन्यू खिताब है, आप 1 से 6 कह लें या 1 से 7 कह लें। ये सन 9 हिजरी में ज़ुल्हज्जा पे नाज़िल हुई हैं, जहाँ पर मुशरिकीन को बिल्कुल फाइनल मैसेज दिया गया है कि अब तुमसे बिल्कुल कट ऑफ कर लिया गया है। और पहली जो 2-3 रुकू हैं वो जो ग़ज़वा जो सॉरी फ़तह मक्का है, उस वक़्त नाज़िल हुए हैं, कि उस वक़्त उनको ये मुसलमानों को ये तैयार किया गया है कि अब तक 21 साल तक तो आप दब के रहे, तो आपको दब के रहने में सब्र करने की तलक़ीन की गई। तो सब्र के सारे आदाब आपने सीख लिए। लेकिन अब जब आप पावर में आएँगे, अब जब आपके हाथ में
गवर्नमेंट आएगी, अब जब आपके हाथ में इस फैसले करने की ताकत आएगी, तो उसके क्या आदाब हैं? उसमें किस तरह रहना है? जब आप एक ऐसे शहर में दाखिल होंगे कि जहाँ आपको लगता है अब आप फ़ातेह हो जाएँगे, तो वहाँ के लोगों के साथ कैसे ट्रीट करना है? वहाँ पर किसको माफ़ कर देना है और किसको नहीं माफ़ करना है? माफ़ कर देना बेशक एक बहुत बड़ा अमल है, एक इंसान को बहुत बड़ा बनाता है। इस्लाम हमेशा हमको माफ़ कर देने की तलक़ीन करता है, लेकिन जो सज़ाएँ रखी गई हैं, जो शरई लॉज़ हैं और जो जो एक एक पर्टिकुलर किसी भी गलत अमल के लिए को चेक करने के लिए जो एक सिस्टम और जो एक डिसिप्लिन सिस्टम बनाया गया है, वो भी अपनी जगह करेक्ट है, क्योंकि अगर वो डिसिप्लिन सिस्टम नहीं होगा तो कोई माशरा, कोई जगह भी उस तरह से इंटैक्ट नहीं रह सकेगी और कोई आदमी भी इतनी हिफाज़त में नहीं रह सकेगा। तो ये बेसिकली सारा बैकग्राउंड था। अभी ये आयत नंबर 37 हमारी पूरी नहीं हुई है, अभी इससे अगला जो बैच है वो फिर दोबारा आगे जाएगा। तो इसलिए मैं उसको भी छेड़ नहीं रही हूँ, ताकि ये एक बहुत ज़्यादा मिक्सअप ना हो। अभी फ़िलहाल हम इसको इतना ही समझ लें, तो हमारे लिए काफ़ी होगा। अब आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। या रब्बुल इज़्ज़त, हमने जो कुछ भी इस किताब से पढ़ा तो उसे कबूल फ़रमा ले, उसमें जो गलतियाँ हुई उसे दूर फ़रमा दे और उसकी बरकत और ख़ैर से हमारे तमाम कामों में की दुश्वारियों को दूर फ़रमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।